صدیوں پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عقلمند اور نیک لوہار اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ان کا پرانا سا ایک مکان تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں وہ باپ بیٹا رہتے اور دوسرے کمرے کو انہوں نے استبل بنا رکھا تھا جہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا۔ وہ گھوڑا بہت شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ سالوں پہلے بوڑھے لوہار کو کسی نے گھوڑے کا بچہ تحفے میں دیا تھا اور اس نے بھی ایک باپ کی طرح اسے پالا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا اس کا ایک نہیں 2 بیٹے ہیں۔ جب وہ گھوڑا جوان ہوا تو چاروں اور اس کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور اس کی تعریف کیے بنا رہ نہ پاتے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ساتھ والے گاؤں کے ایک رئیس کو بھی اس گھوڑے کی خبر ملی۔ اسے گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ لوہار کے گھر آیا اور گھوڑے کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بوڑھے کو بلایا اور اسے منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ لوہار نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا نہیں میرا بیٹا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ وہ رئیس مایوس ہو کر لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے بوڑھے لوہار کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ بوڑھے لوہار کے گھر آئے اور اس کو سمجھایا کہ تم ایک غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کتنی دیر سنبھال کر رکھ لو گے؟ تمہیں اچھی قیمت مل رہی ہے، اسے بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ گھوڑا کوئی چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بوڑھا مسکرا دیتا اور سب کو شکریہ کہہ کر واپسی کا راستہ دکھاتا۔ بوڑھے لوہار کی ایک عادت تھی کہ وہ درویش لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور جب بھی کوئی ایسا بزرگ نظر آتا تو اس سے معرفت اور دانائی کی باتیں سیکھتا۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں کے اسی رئیس نے لوہار سے گھوڑا حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بوڑھے شخص کو درویش کے روپ میں ڈھال کر لوہار کے پاس بھیجا۔ وہ نقلی درویش جب لوہار کے گھر آیا تو اس سے کہنے لگا، میں اس گھوڑے سے متعلق ایک پرانا راز جانتا ہوں۔ یہ گھوڑا دراصل ایک قدیم نسل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ صرف خاص اور امیر لوگوں کو ہی راس آتا ہے۔ اس نے مزید ڈرایا کہ اس نسل کے گھوڑے گھر کے جوانوں کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ جاتے جاتے اس نقلی درویش نے لوہار کو خبردار کیا، ایسے گھوڑے ہمیشہ اپنے مالک کے نصیب کو بدلتے ہیں، لیکن نصیب کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ لوہار نے بزرگ کی بات کو غور سے سنا اور کہنے لگا، جو کچھ میرے نصیب میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے میں اپنے فیصلے اللہ کی رضا پر چھوڑتا ہوں۔ اگر یہ گھوڑا واقعی آزمائش کا سبب ہے تو میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ اس نقلی درویش کی بھی کوشش ناکام رہی اور وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ چونکہ لوہار درویشوں کی باتوں کو بہت سنجیدہ لیتا تھا، اس لیے جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے دل میں اس درویش کی باتوں نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی اس گھوڑے کے ساتھ کوئی ایسا راز جڑا ہوا ہے جس کا اسے علم نہیں۔ پھر ایک ایسا دن آیا جب وہ اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھوڑا وہاں سے غائب تھا۔ پریشان ہو کر وہ دونوں آس پاس دیکھنے لگے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بوڑھے لوہار نے اپنے بیٹے کو گھوڑے کی تلاش میں بھیجا۔ وہ کئی دن جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا رہا لیکن گھوڑے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جب وہ گھر واپس لوٹ رہا تھا تو دوسرے گاؤں کے رئیس نے اپنے کچھ کارندے بھیجے اور انہوں نے لوہار کے بیٹے کو پکڑ لیا اور اسے بہت مارا پیٹا۔ جب گاؤں والوں کو ان واقعات کا پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے اس کے گھر آئے۔ جن لوگوں نے لوہار کو گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے جھٹ سے اسے تانا دیا کہ تمہیں سمجھایا تھا گھوڑا بیچ دو، لیکن تم اس وقت اپنی اکڑ میں تھے اور ہماری بات نہ مانی۔ اب ہم تمہاری بدقسمتی پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ گھوڑا بھی گنوا بیٹھے اور بیٹا بھی زخمی ہو گیا۔ لوہار ان سب کی باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم سب میرے پاس آئے اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है, आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब था और उसे ढूंढते हुए मेरे बेटे को भी जख्मी किया गया। इस हद तक तो बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से तुम लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि ये सब मेरी बदकिस्मती है? गांव वाले उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद सदमे की वजह से बुड्ढे का दिमाग सठिया गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हुआ। बड़बड़ाते हुए वो सब लोग वहाँ से वापस चले गए। इस बात को अभी 3 दिन गुजरे थे कि अचानक वो घोड़ा घर वापस लौट आया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो अकेला न था, बल्कि अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद और आला नस्ल के 5 घोड़े और भी ले आया। पूरे इलाके में इस खबर की धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े लोहार को मुबारकबाद देने लगे। जो लोग उसे घोड़ा गुम हो जाने पर ताने देते रहे, उन्होंने एतराफ किया कि हमने उस रोज गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना दरअसल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती थी। देखो, आज एक की जगह तुम 6 घोड़ों के मालिक बन गए हो। लोहार ने हैरत से ये तबसरे सुने और कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। ये दुरुस्त है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और वो अपने साथ 5 घोड़े और भी ले आया, मगर इसमें खुशकिस्मती की बात कहाँ से आ गई? गांव वाले ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए और कहने लगे, बुड्ढा 6 घोड़ों का मालिक क्या बना? ये तो घुमंडी हो गया। ये कहने के बाद वो सब लोग वहाँ से वापस लौट गए। लोहार और उसके बेटे पर अब काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि एक की बजाय उन्हें अब 6 घोड़ों की देखभाल करना थी। कुछ दिनों बाद एक अजब वाकया पेश आया। बूढ़ा लोहार और उसका बेटा घोड़ों के साथ थे कि अचानक एक जंगली घोड़ा बिगड़ गया और उसने जोरदार झटका देकर लोहार के बेटे को जमीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट गई। लोहार ने सब्र से काम लिया, लेकिन उसे उस दरवेश की बातें याद आने लगी। जब गांव वालों तक ये खबर पहुंची तो पूरा गांव बूढ़े लोहार के घर उमड़ आया। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ किया कि बाबा जी, आप ही ठीक थे और हम गलत थे। उन 5 घोड़ों का आना दरअसल खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। हमें अफसोस है कि आपका नौजवान बेटा जख्मी हो गया। न जाने उसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज बेटा करता था। आपके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने ये सुनकर ठंडी आह भरी और कदरे झुंझलाहट के साथ कहने लगा, गांव वालों, हर वाक़े में किस्मत को दोष न दिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान किया करो। तुम लोग तो फौरन फतवा जारी कर देते हो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो बात दुरुस्त है। बाकी किस्मत के बारे में कुदरत ही बेहतर जानती है। लोहार की ये बात सुनकर गांव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, ये बुड्ढा तो हर दफा हमें जलील करता है। ये कहकर तमाम लोग वहाँ से चल दिए। इस बात को 2 हफ्ते गुजरे तो करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया और अचानक जंग छिड़ गई। बादशाह ने मुल्क के तमाम नौजवानों को ढूंढने और उन्हें फौज में जबरी भर्ती करने का हुक्म दिया। अगले ही रोज रियासती एहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े लोहार के जख्मी बेटे के सिवा तमाम नौजवानों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब गांव वाले रोते पीटते बूढ़े लोहार के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन तुम तो हम सबसे सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था। सच पूछो तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी। हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो घर में है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोहार ने उनसे हमदर्दी का इजहार किया और कहने लगा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो अब भी परेशान न होते। मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है।
چند ہفتے گزرے تو بادشاہ کی فوج نے دوسرے ملک کی فوج کو شکست دے دی اور ہر طرف امن قائم ہونے لگا۔ بادشاہ کو گاؤں گاؤں جا کر اپنے عوام کی حالت دیکھنے کا شوق تھا تاکہ جنگ کے بعد کے حالات کو بہتر طور پر جان سکے۔ ایک دن بادشاہ نے گاؤں والوں کو اپنے دربار میں دعوت دی۔ تمام گاؤں وہاں جمع ہوا اور بوڑھا لوہار بھی وہیں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کو لوہار کے ساتھ پیش آئے تمام واقعات بتائے، اس کے گھوڑے کا گم ہو جانا، پھر اس کے ساتھ مزید 5 گھوڑے آنا، پھر اس کے بیٹے کی ٹانگ کا ٹوٹ جانا، لیکن اسی حادثے کی وجہ سے جنگ میں نہ جانا۔ سب نے کہا کہ یہ بوڑھا لوہار قسمت کا دھنی ہے۔ بادشاہ نے لوہار کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری قسمت کے اتار چڑھاؤ کی کہانی سنی۔ تمہاری قسمت کے یہ واقعات حیران کن ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم ہر آزمائش کو بغیر کسی شکایت کے قبول کرتے ہو۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہارے پاس یہ حکمت اور صبر کہاں سے آئے؟ بوڑھے لوہار نے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری حکمت میری آزمائشوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ ہر واقعہ چاہے وہ بظاہر خوشی کا ہو یا غم کا، دراصل ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں نہ تو خوشی میں مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی غم میں مایوس، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی دراصل حقیقی خوش قسمتی ہے۔ بادشاہ لوہار کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، تمہارے صبر اور حکمت کی وجہ سے میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے گاؤں کا سردار مقرر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک مکان، گھوڑوں کا استبل اور گھوڑوں کی نگرانی کے لیے 6 کارندے بھی مقرر کرتا ہوں۔ بوڑھے لوہار نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ انعام میرے لیے بہت بڑا ہے، لیکن میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ نے جو بھی عطا کیا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کروں۔